زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، برما اور شام کے مسلمانوں کی طرح چین کے صوبے سنکیانگ کے تقریباً 2.5 کروڑ یگور مسلمان بھی ظلم و ستم کا شکار اور جبر کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور داڑھی بڑھانے والے مردوں اور حجاب کرنے والی خواتین کو ہر وقت گرفتاری کا خوف رہتا ہے۔ ہزاروں مساجد شہید یا بند کر دی گئی ہیں۔ قرآن پاک سمیت تمام اسلامی کتابوں کی اشاعت پر پابندی ہے۔ حلال شدہ خوراک استعمال کرنے کو انتہا پسندی اور پورک یعنی سور کھانے والے کو معتدل مزاج تصور کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں چائنیز حکومت نے وہاں کے مسلمانوں کو اپنی موٹر بائکس اور کاروں پر GPS ٹریکنگ ڈیوائس لگانے کا پابند کیا ہے تاکہ ہر وقت ان کی نگرانی کی جا سکے۔ چائنیز پولیس ایسے سمارٹ گلاسز استعمال کر رہی ہے جس میں ایسا سافٹ ویئر موجود ہے جو یگور مسلمانوں کے فیچرز کو پہچاننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ان مظالم کی تھوڑی سی جھلک ہے جس کی خبریں ویسٹرن میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ ویسٹرن میڈیا کی خبروں، ٹی وی رپورٹوں، انٹرویوز اور کالموں میں چائنیز مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر آج کل اتنے تواتر کے ساتھ کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کیمپین کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں چائنیز مسلمانوں سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور مغربی حکومتوں اور ان کے بائسڈ میڈیا کے مجرمانہ رول پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، چین کے صوبہ سنکیانگ کے جو مسلمان ہیں ان کو یگور مسلمان کہا جاتا ہے، آپ ان کی مختصر تاریخ ذرا بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ یگور مسلمانوں کی تاریخ تو ریلیٹیولی نہیں ہے، اصل میں یگور جو ایک ایتھنک کمیونٹی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں جی۔ ہسٹورینز کے مطابق یہ ٹرکش ان کی ایتھنیسٹی ہے، اوریجن وہاں سے ہے، یعنی ترکیو نسل ہے، ترکیو نسل کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ترکمانستان، یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، اس کے علاوہ منگولیا، منگولز کے ساتھ جو لنکڈ ہیں، اور پھر چائنا اور باقی علاقوں میں بھی جس کا میں ابھی تذکرہ کروں گا، تو یہ بیسیکلی ترکیو نسل ہیں۔ اور ہسٹورینز کے مطابق تقریباً 6-6.5 ہزار سال پرانی تاریخ ہے ان کی، یعنی پرانی سویلائزیشنز میں سے جو یہ ساؤتھ ایشیا کریڈل آف سویلائزیشنز میں سے گنا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ جس طرح موہنجو داڑو، لیکن زیادہ تر سنکیانگ میں جی ہاں، وہ زیادہ تر سنکیانگ میں اس لیے ہیں کہ وہ چائنا ایک بڑا ملک ہے اس وقت، اس لیے وہاں پہ آبادی ان کی زیادہ ہے۔ ٹھیک۔ یہ جو سنکیانگ کا آپ نے ذکر کیا، یہ اصل میں یگور کے لیے اٹانومس ریجن چائنا نے ڈکلیئر کیا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ اور اٹانومس ریجن کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک وہاں پہ آزادی ہو، یہ چائنا کا کانسٹیٹیوشن اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ اور کیونکہ یہ یوریشین لوگ ہیں، یوریشین مینز کہ ایشیا اور یورپ کے ساتھ کچھ لنک بنتا ہے، یہ تقریباً 6,000 یا 6,500-7,000 سال پہلے کی جب بات ہوتی ہے تو کانٹیننٹل سٹرکچرز بھی تھوڑے سے مختلف تھے، تو اس لحاظ سے یورپ اور ایشیا ملے ہوئے تھے، کافی زیادہ قریب تھے۔ تو یوریشین لوگ ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر وہ دونوں نسلیں جو ہے یورپ اور ایشیا، ان کی کریکٹرسٹکس پائی جائیں گی۔ میں فیچرز کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے فیچرز تو چائنیز کی طرح کے ہیں جی ہیں، اور چائنیز میں بھی فیچرز جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ یورپ اور ایشیا دونوں کو ملا کر اگر دیکھیں تو ان کے فیچرز اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ یلوش آپ کہہ سکتے ہیں۔ تقریباً یگور مسلمان جو چائنا کے اندر ہیں وہ آلموسٹ 2 سے 2.5 کروڑ مسلمان، یگور مسلمان جو ہیں وہ اس وقت چائنا کے اندر ہیں۔ یہ ایسٹیمیٹس ہیں، یہ جو ورلڈ یگور کانگریس ہے ایک بنی ہوئی، کیونکہ چائنا سے باہر بھی لوگ موجود ہیں یگور جو ہیں، تو انہوں نے ایسٹیمیٹس چائنیز جو یگور جو ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ ہیں، اور یہ بدلتے رہتے ہیں، آف کورس چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے۔
یغور مسلمان جو چائنا کے اندر ہیں ان میں سے 80% تو وہ ہیں جو اس آٹونومس ریجن میں، اور اس آٹونومس ریجن میں بھی ایک تریم بیسن جہاں پہ ملتے ہیں دریا، اس جگہ کو کہتے ہیں، ادھر 80% یغور مسلمان رہتے ہیں. یہ جو سنکیانگ کا علاقہ، یہاں تقریباً 55 کے قریب مائنورٹیز ہیں، تو یغور ان میں سے ایک ہیں، ان 55 میں سے ایک ہیں، اور ان کو آٹونومی دی ہوئی ہے وہاں پہ. سنکیانگ سے باہر نکلیں اگر آپ، تو جو مختلف چائنا کے علاقے ہیں وہاں پہ باقی 20% تقریباً یغور مسلمان ہیں. تقریباً 10 سے 15 لاکھ کے قریب یا اس سے لگ بھگ جو یغور مسلمان ہیں وہ چائنا سے باہر ہیں، یعنی باقی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. زیادہ تر تو انہی سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ترکی کے اندر ہیں، یا اس طرح ترکمانستان میں، کرگزستان میں، ترکی کے اندر ویسے پہلے ذکر کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقوں میں ہیں، سعودی عربیہ کے اندر ہیں، رشیا کے اندر ہیں، کچھ یورپ میں گئے ہوئے ہیں، بیلجیم تک ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، پاکستان میں بھی کچھ ہیں ان میں سے، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے علاقے میں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پری اسلامک پیریڈ میں بھی یہ موجود تھے یغور مسلمان جو ہیں، اور یہ پری اسلامک دور میں بھی موجود تھے. چائنیز بڑی مشہور ہان ڈائنیسٹی جو تھی اس دور میں بھی موجود تھے، اور ان کو مختلف فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ہم اتنی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال ان کی تقریباً 6000 یا اس سے قریب سال پرانی تاریخ ہے. ہاں البتہ مسلمان کے طور پہ یغور جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ اسلام کے آنے کے تقریباً 200 سال بعد چائنا کے اندر موجود تھے. تو یہ ان کی ایک بریف ہسٹری ہے. ایوب بیگ صاحب، مغربی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یغور مسلمانوں پہ جو ہے وہ چائنا بہت ظلم کر رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ مظالم کس نوعیت کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، یغور مسلمانوں پر مظالم اور زیادتیوں کی خبریں تو بہت دیر سے آ رہی ہیں، لیکن آپ نے بہت درست فرمایا کہ اب جو الزامات سامنے آئے ہیں وہ خاص طور پر مغربی اور امریکی میڈیا کی وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں، اور میں انہی کا ذکر کیے دیتا ہوں کہ اگرچہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مغرب کا میڈیا اس حوالے سے بہت باشد ہے، جانبدار ہے، لیکن بہرحال جو بات ان کی طرف سے آئی ہے وہ ہم ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ الزام یہ لگاتا ہے میڈیا کہ یغور کے 10 لاکھ مسلمانوں کو محصور کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ صرف انہیں کو محصور نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ 10 لاکھ کٹر قسم کے کمیونسٹوں کو محصور کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ ان میں تبدیلی لا سکے. یعنی یہ کام بر وقت ایک ہی جگہ پر، ایک جگہ سے مراد ہے ایک ہی علاقے میں، ایک ہی کیمپس میں رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کی ذہنی ٹریننگ یا جو بھی کر سکتا ہے ان کے بارے میں خیالات، ان کی برین واشنگ وغیرہ جو ہے کرتے رہیں. پھر یہ ہے کہ یتیم خانوں میں جو بچے آتے ہیں ان کو خاص طور پر یہ الزام آیا کہ ان کو خاص طور پر اسلام ہی سے نہیں تمام مذاہب سے جو ہے برگشتہ کیا جاتا ہے، انہیں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان سے. اور ظاہر ہے وہاں زیادہ تر کیونکہ جو وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کے یتیم بچے ہی آتے ہیں. پھر یہ کہ وہاں کے مسلمانوں پر، یغور کے مسلمانوں پر اعلیٰ عہدے جو ہیں وہ ایک قسم کی پابندی سمجھ لیجئے، وہ پابندی اعلانیہ یا قانونی یا کانسٹیٹیوشنل تو نہ ہو، لیکن عملی طور پر وہ پابندیاں جو ہیں ظاہر آتی ہیں، انہیں آگے نہیں آنے دیتے. اور اسی طرح ہر نوع کی جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ ناکہ بندی کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی یغور مسلمان جو ہے وہ ایک اچھا ترقی یافتہ امیر کبیر آگے بڑھنے والا نہ بن جائے. یہ بھی وہ ایسے یعنی حکومتی سطح پر بقول اس میڈیا کے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے ان کی یعنی دنیاوی جو یہ زندگی ہے اس میں بہتری نہ آ سکے. پھر یہ 5000 مساجد جو ہے وہ یا تو بند کر دی گئی ہیں یا گرا دی گئی ہیں. پھر یہ کہ جو اسلامی شعائر ہیں ان پر بھی پابندی ہے، مثال کے طور پر حجاب ہے، داڑھی ہے، یہ بھی ایک قسم کا
وہ اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں جا آپ کو. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ان کے قانون پہ تو یہ نہیں ہے، لیکن عملاً وہ ایسا کر رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ یہاں تک وہ اس میڈیا کے مطابق کہ عبادات میں، ذاتی عبادات میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، روزہ رکھنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں جو ہیں قرآن وہ پاک کی اشاعت پہ بھی اور دیگر اسلامی کتابوں کی اشاعت پہ بھی پابندی والا معاملہ خبریں ہیں. ہاں، پھر جو جس طرح ہم ہیں کہ ہم حلال چیز کھانے کے قائل ہیں، مسلمان حلال چیز ہی کھاتا ہے، تو جو شخص یہ صرف اس کا ذکر کر دے یا ایسا کرتا وہ نظر آئے کہ وہ حلال چیز کی تلاش میں ہے تو اسے کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے. اور جو ہے پورک کھائے یعنی سور خوری کرے، اس کے بارے میں یہ کہ یہ ماڈریٹ مسلمان ہے، اس کی دوسرے معنوں میں اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. پھر یہ آپ دیکھیں کہ وہاں نام رکھنے میں بھی پابندی ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام نہیں، محمد کا لفظ نہیں لگا سکتے. آپ کچھ نام رکھ لیں، آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام نہیں ہوگا. یہ وہ سارے الزامات ہیں جس کو میں نے بریف کر کے آپ کو بتایا ہے، جو مغربی میڈیا نے لگایا. اور کیونکہ چائنا سے ہم کو ایسی خبریں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ اتنا کوئی جمہوری معاشرہ تو ہے نہیں کہ اتنا کھلا وہ معاشرہ، میڈیا کنٹرول ہے، میڈیا وہاں کنٹرول ہے. میڈیا ویسے دنیا میں ہر جگہ کنٹرول ہے، وہ امریکہ کیوں نہ ہو، یورپ کیوں نہ، ان کے کنٹرول کا انداز اور ہے، چائنا کے کنٹرول کا، چائنا کھلم کھلا کنٹرول کرتا انداز اور ہے. وہ میڈیا کو کسی اور ذریعے سے دیکھیں. آپ خاص طور پر آپ نے یہ بات کی تو میں چاہتا ہوں کسی کی وضاحت کر دیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ امریکہ کسی کی فورن پالیسی کے حوالے سے کھلم کھلا اپنی حکومت کی، اسٹیٹ کی کھلم کھلا مخالفت کرے. تو میڈیا تو کنٹرول ہر جگہ پر ہے، لیکن وہ وہاں ڈکا چھپا ہے، یہاں کھلم کھلا ہے. تو یہ وہ سب الزامات ہیں جو امریکہ اور مغربی میڈیا چائنا پہ لگاتا ہے. اس میں حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا ہے یہ چھاڑنا بہت مشکل ہوگا. البتہ یہ بات تو واضح ہے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن امریکہ اس کو کتنا بڑھا چڑھا رہا ہے اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے. آصف حمید صاحب، ابھی مغربی میڈیا کے رول کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی میڈیا جو ہے وہ کشمیر میں، فلسطین میں یا برما کے جو مسلمان ہیں ان پہ ہونے والے مظالم پہ تو خاموشی اختیار کرتا ہے یا بہت ہی کم جو ہے اس کا فوکس ہے، لیکن چائنیز مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم اور جبر کے حوالے سے جو ہے وہ بہت واویلا مچاتا ہے. آپ کے خیال میں مغربی میڈیا کے اس کیمپین میں مقاصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اسلام کی محبت کے بڑے ترانے گائے گئے تھے اور جہاد کے حوالے سے بڑے ترانے امریکہ نے گائے تھے ایک زمانے میں جب اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ USSR کو ختم کرے. اور اس نے جناب لگتا تھا کہ مسلمان اپنی سادہ لوہی میں یہ سمجھے تھے کہ امریکہ کے سامنے اسلام آشکار ہو گیا ہے. امریکہ جو ہے وہ بڑا اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نظر آئی ان کو کہ جناب یہ تو کمال ہو گیا کہ امریکہ جو ہے وہ اسلام ہمارے بچوں کے تعلیمی نصاب میں جو ہے وہ قرآنی آیات جہاد کے متعلق جو تھی وہ ایڈ کروائی گئیں باقاعدہ کہہ کے. تو یہ چیزیں سب ہوئیں اور ہم نے اس جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ مان لیا، قرار دے دیا. دنیا جہان کے مسلمان جو جہادی تھے سارے کے سارے امریکہ نے ریکروٹ کیے اور اس کے بعد وہ ایک جنگ لڑی گئی اور اس سے امریکہ نے اپنا مقصد حاصل کیا. پھر ایک وقت وہ آیا 9/11 کے بعد کہ اب امریکہ کو وہ تمام کے تمام اسلام کے وہ جو اس نے کھولے ہوئے تھے اسلام کے نام پر محاذ، اب ان کو ختم کرنے کی باری آئی. تو وہی امریکہ اسلام کا دشمن بن گیا. قرآن مجید کی آیات کو جو کہ کسی طرح سے جہاد کی یا وہ باتیں کرتی اس کو نکالنے کی بات ہوئی. وہ لوگ جو کہ پہلے امریکہ کے ساتھ مل کر USSR کے ساتھ لڑ رہے تھے، انہی کی پود میں یا انہی کے گروپس کو اب دہشت گرد قرار دیا گیا اور ان کو بند کیا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ یا ویسٹ کا جو میڈیا ہے، اس کا سوشل میڈیا کا ٹول ہے یا ایون اس کا جو میں کہتا ہوں ایون وہ جو موویز بناتے ہیں، وہ تمام کی تمام امریکہ کے یا ویسٹ کے فوجی مقاصد کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ کیا امریکہ کو فلسطین میں ہونے والے مظالم نظر نہیں آتے؟
کیا وہاں کے ہیومن رائٹس کے جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس واچ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ انہیں نظر نہیں آتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ انہیں نظر نہیں آیا تھا کہ میانمار میں کیا ہو رہا تھا؟ بہت عرصے تک ان کو نظر ہی کچھ نہیں آیا، اور جب وہاں بیڑا غرق ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں گڈ ول میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات کیے. ان کو نظر نہیں آیا کہ بوسنیا میں کیا ہوا، چچنیا میں کیا ہوا. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں داعش کو پیدا کرنے والے وہ خود ہیں جو فسادی ترین ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں کم از کم پچھلے 15-16 سال سے افغانستان میں کیا مسلمان کا خون جہاں جہاں بہہ رہا ہے، جہاں امریکہ کی مرضی سے بہہ رہا ہے یا امریکہ کی خواہش کے مطابق بہہ رہا ہے، وہاں ہیومن رائٹس واچ گروپ یا پاکستانی این جی اوز یا اس طرح کے جو بھی ادارے جو وہاں سے جو اس نظام کے بہی خواہ ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. جہاں مقصد آتا ہے اسلام کو بدنام کرنا، جہاں مقصد آتا ہے کسی ملک کو، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا وبیلا مچایا کہ یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ حد ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بھارت میں ہو رہی ہے. پاکستان میں تو اکا دکا واقعات ہیں، بھارت میں تو درجنوں واقعات ہیں، اور پورا کشمیر گواہ ہے، اور اب جو پیلٹس گن اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر رہا ہے. تو اصل مقصد بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا جو آپ کا سوال تھا، کہ امریکہ یا ویسٹ اپنے مقصد کے لیے ایشوز کو اٹھاتا ہے، کبھی وہ اسلام کے حق میں اٹھاتا ہے، کبھی اسلام کے مخالف اٹھاتا ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ سنکیانگ میں مسلمانوں کی کیا حالت اظہار ہے، ہم ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں پتہ ہے کشمیر میں کیا صورتحال ہو رہی ہے، ہم ان کے دعائے خیر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. آج امریکہ کو جو محبت اسلام کی اور مسلمانوں کی دوبارہ جاگی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ امریکہ اب چاہتا ہے کہ چین کو اس طرح بھی اس چین کو کمزور کرے. اور پاکستان کے مسلمان، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں مسلمانوں کو تکلیف ہو، دنیا کے باقی ملکوں کے مسلمان آرام سے سوتے ہیں، پاکستان کا مسلمان وہ ہے جو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس حوالے سے بات کرتا ہے، اس حوالے سے مظاہرے کرتا ہے جو اس کی بساط میں آتا ہے، جو کہ دائرے کے اندر اخلاقیات اور اس کے دائرے کے اندر وہ ہر مسلمان کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو توڑ پھوڑ پہ چلے جاتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ پھر ان کا مقصد دشمنوں کا مقصد حل کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر طرح سے وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہیونگ سیڈ دیٹ، اب امریکہ یہ چاہتا ہے نہ صرف پوری دنیا کے اندر چائنا کا معاملہ مزید خراب ہو، چائنا کا امیج خراب ہو، پاکستان کے اندر بھی خراب ہو. پاکستان کے اندر اب وہ ملیٹنٹ گروپس یا جو بھی ہیں جو ہے، اب وہ چائنا کی جو بھی یہاں پر جو بھی پاکستان کے ساتھ مل کر وہ کر رہا ہے اس کو خراب کریں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہمیں سوچ کر سمجھ کر چلنی چاہیے. اگر ویسٹرن میڈیا سچا ہوتا، اللہ کرے وہ سچا ہوتا، تو وہ باقی ممالک کے اندر بھی یہ چیزوں یہ مظالم کو اسی طرح اٹھاتا جیسا کہ وہ یہاں اٹھا رہا ہے، یہاں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، اب معاملہ آتا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. دیکھیں سوشل میڈیا کو ہم سمجھ لیں ایک دفعہ کہ سوشل میڈیا کیا ہے. سوشل میڈیا کا اس وقت امپیکٹ یہ ہے کہ فیس بک پہ کچھ آ جائے تو ہماری جو جنریشن ہے، نوجوان جنریشن سمجھتی ہے وہ اتنا اوتھینٹک ہے جیسے قرآن و حدیث، معاذ اللہ. گوگل پر جو آ جائے وہ اتنا اوتھینٹک ہے جیسے قرآن و حدیث، معاذ اللہ. ویکیپیڈیا پر جو آ جائے سمجھو وہ تو حرف آخر ہے. یہ ہے یہ ٹولز جو ہیں، اس کے علاوہ سورس آف انفارمیشن بھی تو نہیں ہے نا. میری عرض سنیں نا، پہلے ہم سمجھ لیں کہ اس وقت ہم نے اس کا سکہ کس حد تک رائج ہو چکا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی ہمارے ذہنوں میں کس حد تک آ چکی ہوئی ہے. وہاں پر ایک فیس بک پہ دیا ہوگا نا کہ جناب یہ پتلا ہونے کا یہ طریقہ کار ہے، یہ کوئی ریسیپی دی ہوگی، وہ ریسیپی چاہے آپ کے انتڑیوں کو گلا دے، وہ ہم سمجھیں گے وہ ریسیپی بالکل ٹھیک ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو سوشل میڈیا جو ہے یہ خدمت خلق کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے قطعاً نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کے تمام ٹولز جو ہیں وہ ان کے گریٹر مقصد کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا جناب کیا بات ہے، عرب سپرنگ شروع ہوئی، سوشل میڈیا ریولوشن تھا، دیکھیں سوشل میڈیا پہ کام ہوا، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، اور جناب اینڈ پہ کیا نکلا؟ فائدہ کس کا ہوا؟ ویسٹ کا. تو سوشل میڈیا کو بھی ہم اسی طرح لیں. اچھا، پھر اس کے بعد ان سب سے زیادہ غیر مصدقہ خبریں. اول تو ویسٹرن میڈیا ہے ہی یلو جرنلزم، وہ اپنی مرضی کی خبریں دکھائیں گے اور دوسروں کے بارے میں جو کہنا چاہیں گے. ہم اتنے محتاج ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو ایز سچ مان لیتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے اچھا، اب بہت سے لوگ تھے جو ویسٹرن میڈیا نہیں دیکھتے تھے، پاکستانی مسلمان. اب عام انسان جو ہے وہ کیا انگلش کی خبریں سنے گا؟ تو انہوں نے ایک سٹیپ کیا کہ پاکستانی میڈیا کو کھلانا شروع کیا کہ چلو بھائی ہماری زبان اب تم بھی بولنا شروع کرو تاکہ یہ قوم کا ذہن بدل جائے.
پھر اس کے بعد تیسرے لیول پہ آ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں بناؤ. اب آپ کو پتا ہے کہ جو داعش کی جو گلا کاٹنے کی اور فلاں کی جو ویڈیو ہوتی تھی اس کے بارے میں رپورٹس آئی ہیں کہ جان مکین کا اپنا اسٹوڈیو تھا جس کے اندر وہاں پہ بنتی تھی. تو کچھ صداقت ہے اور ڈھیروں جھوٹ لا کر ایک چیز پیش کر دی جائے اور لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جائے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہو رہی ہے, لیکن اس میڈیا کو یا ان چیزوں کو استعمال کر کے ویسٹ اپنا فائدہ نکالنا چاہتا ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. میں ذرا آصف میاں صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے کہ ویسٹ گریٹر مقاصد کے لیے, اپنے ملکی مفادات کے لیے, اور کبھی اسلام کا دوست بن جاتا ہے اور کبھی دشمن کے حوالے سے, دونوں ہے. میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اچانک ایسا شروع کر دیا ہے. جب امریکہ سپر پاور بنا ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد, تو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا سوویت یونین اس وقت سامنے, اور لہٰذا اس نے سوویت یونین سے نمٹنے کے لیے اسلامی ملکوں کو اپنا دوست بنا کے پاکستان سیٹوں سینٹوں میں شامل ہو رہا ہے. عرب دنیا سے تعلقات, یہ معلوم ہوتا تھا جیسے اسلام امریکہ کو جو ہے وہ بہت اسلام کے لیے مرتا جا رہا ہے. میں کہنا یہ اور اس کے بعد کیا ہوا 9/11 کے بعد, 9/11 کے بعد وہ سب جہادی جو ہے وہ بن گئے, دہشت گرد, اور یہ ہوا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں کہ غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے, کہ امریکہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے خلاف ہوا. اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا شروع سے ہی سپریم پاور آف دا ورلڈ بنے, کوئی اس کے سامنے نہ ہو. پہلے سوویت یونین کو گراؤ مسلمانوں اور اسلام کا کندھا استعمال کر کے, یعنی یہ اسی وقت یہ نیت یہ تھی. اور جب یہ سوویت یونین, ویسے بھی صلیبی جنگیں جو ہے 9/11 سے پہلے ہو چکی ہیں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, میں کر رہا ہوں امریکہ کی بات, جب امریکہ سپر پاور بنا اس کے بعد کی بات. اور پھر یہ ذہن میں رکھا کہ اب جب سوویت یونین گر چکا ہے تو اسلام کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا. یہ شروع ہی سے ایسی ہی پیش بندی تھی. یہ لوگوں کا خیال غلط ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ جو ہے وہ اسلام دشمنی پر اتر آیا اور اس نے اس طرح کی. یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سکین 1945 سے. ضیاء الحق صاحب, ہم سوشل میڈیا کا ذکر آیا تو یہ فرمائیے کہ چائنیز مسلمانوں پہ ہونے والا ظلم اور جبر جو ہے اس کی خبریں زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے, اور دور حاضر میں سوشل میڈیا جو ہے یہ سورس آف انفارمیشن ہے یا سورس آف ڈس انفارمیشن ہے؟ جی وسیم صاحب, میرے خیال میں اس کی کافی تفصیل تو آصف صاحب پہلے ہی دے چکے ہیں. دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ, ایک بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹولز, ایجوکیشن بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے, یہ سب آج کل 5th جنریشن وارفیئر کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ سٹارٹ کس نے کی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. 5th جنریشن وارفیئر آپ کو فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے سے ہی سٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور مغرب اس کے پیچھے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کو دو رائے کوئی ہو نہیں سکتی, ہونی بھی نہیں چاہیے. آگے چلتے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ایز اے ٹول ڈیولپ کیا گیا اور ایجوکیشنل کریکولم کے اندر جو چیزیں مختلف ڈالی گئیں, اس کے اندر یہ چیز باور کرائی گئی کہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ آزادی دیتا ہے لوگوں کو, اور کچھ ایسے ممالک ہیں جو آزادی کے خلاف, فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف سپیچ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں بہت سارے ایسے, مثال کے طور پہ ہولوکاسٹ کے اوپر اگر آپ بات کریں تو آپ کو سزا ملتی ہے اس چیز کی, مغرب کے اندر ہی ملتی ہے, باقاعدہ قانون ہے. آپ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے اندر اللہ اکبر شاؤٹ کریں تو آپ کو فائن کر دیتے ہیں وہ. آپ فرانس کے اندر اگر حجاب پہنیں تو آپ کو فائن کرتے ہیں اور جیل بھی بھیجتے ہیں ساتھ ساتھ. برطانیہ کے اندر ابھی حال ہی میں انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں, چاہے پرائیویٹ ہوں, چاہے فیتھ بیسڈ ہوں, یعنی مساجد کے اندر جو شام کے ٹائم یا دن کے ٹائم چلتے ہیں, وہاں پہ ریلیشن شپ ایجوکیشن اور سیکس ایجوکیشن لازمی پڑھائی جائے گی. معاشرتی طور پہ وہ ہمیں خراب کر رہے ہیں, وہ ہمارے بھلے کے لیے نہیں کر رہے. جس طرح باقی ٹولز انہوں نے یوز کیے ہیں, اسی طرح انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی ایز اے ٹول امپلوائے کیا ہے. اس ٹول کے اندر کچھ خیر ہمیں نظر آتی ہے, ہمارے اپنے فائدے کی باتیں ہم دیکھتے ہیں اس میں سے, اچھا یہ خیر ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ خیر ہے, اس کو استعمال کر لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بھلے کے لیے نہیں بنایا انہوں نے, یہ
ہم اس میں سے کچھ اپنا فائدہ استعمال کر لیں, ٹھیک ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس سے, اب عرب اسپرنگ کو دیکھ لیں جس آصف صاحب ذکر کر رہے تھے, عرب اسپرنگ کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز اور فیک میڈیا باٹس کے تھرو اتنی زیادہ ہے, اور یہ بعض انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جو یو ایس اے کے اندر سے بھی نکلتی ہیں. ایک چیز جس کا میں اور یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ مغرب کے جو وہاں سے کچھ انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے, اب یوں سمجھے کہ وہ برین واشنگ کرتے ہیں مختلف معاملات میں. اب دیکھیے اس وقت دنیا میں جو پوری سچویشن ہے یہ ایک چیس بورڈ کی طرح ہے جو موجود ہے, اور اس جو شطرنج کی بساط انہوں نے بچھائی ہوئی ہے اس میں ایک طرف مغرب ہے, مغرب مینز یورپ ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, ان کے اپنے عزائم ہیں, انہوں نے آگے بڑھانے ہیں. ایک طرف وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرا بلاک بنتا جا رہا ہے جس میں کچھ رشیا ہے, چائنا ہے, کچھ اور ممالک ہیں. مسلمان ممالک تو خیر کسی خاطر میں ملاتے نہیں ہیں وہ, لیکن اگر وہ اس بلاک کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ بھی خطرے کی ایک نشانی بنتے ہیں. چائنا کی کنٹینمنٹ کی پالیسی تو بہت پرانی ہے, امریکہ چاہتا ہے چائنا کو کنٹین کرے, اور یہ سی پیک جو ہے, سی پیک کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کچھ اور معاہدے بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. ایس پیک ایک سعودی پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات بھی چل رہی ہے, ایک رشین اکنامک کوریڈور, آر پیک رشین پاکستان اکنامک کوریڈور, اس کا بھی ذکر آ رہا ہے درمیان میں. اب ان چیزوں کو وہ یوں ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں دوبارہ ایک دفعہ یہ بات پھیلائیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور ہم درمیان میں پڑھ کر آپ کے مسائل حل کروائیں گے. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں ویسٹ کو کہ ہمارے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ہم خود حل کریں گے, ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی طرف سے واعظ کی ضرورت نہیں ہے. ان مغربی حکومتوں کو بھی, اور وہاں پہ ان کی بہشت پہ ان کی طرف سے جو ڈالرز کے اوپر کام کرنے والی ایون اسلامک آرگنائزیشنز کچھ ایسی ہیں جو مفت میں یہ لٹریچر بانٹ رہی ہیں. دا ٹائم ہیز کم, وہ یہ لٹریچر بانٹ رہی ہیں وہاں پہ مفت میں, اسلامک آرگنائزیشنز. دا ٹائم ہیز کم فار امریکن مسلمز ٹو سیو یغور مسلمز. بھائی پاکستان اور چائنا کے ایسے تعلقات ہیں کہ ہمیں درمیان میں کسی انٹرمیڈیری کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ٹھیک, تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس وقت. بالکل ڈائریکٹ تعلق, ہم ڈائریکٹ تعلقات میں انہیں یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بھی نقصان میں ہے. اب اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ دبے نہیں رہتے, یہ ہسٹری پروف کرتی ہے اس بات کو. تو آپ انہیں آزادی دیں, اور ان کی مذہبی رسومات کی آزادی حقیقت میں چائنا کے اپنے ایڈوانٹیج میں ہے. ہم جب بات ان کو سمجھائیں گے وہ یہ بات سمجھ جائیں گے, وہ سمجھیں گے, وہ بیوقوف قوم نہیں ہے, اور ہم بھی بیوقوف قوم نہیں. ہم ویسٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کی 5th جنریشن وارفیئر کی چال کے اندر ایک مرتبہ تو ہم آگے ہوں گے, 2 مرتبہ آگے ہوں گے, دوبارہ ہم آنے والے نہیں ہیں. ہم آپ کے کہنے کے اوپر ہتھیار اٹھا کر چائنا کے اگینسٹ لڑائی شروع نہیں کریں گے. صحیح, تو یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے مغرب کو. ایوب بیگ صاحب, ہم مغربی میڈیا کی بات کر رہے ہیں اور جیسے ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ بائسڈ ہے اور اس کا فوکس جو ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو سو کالڈ آزاد میڈیا ہے, یہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں ان پہ ہونے والے مظالم پہ یہ خاموش ہے, ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا ہے, سو کالڈ آزاد میڈیا. ویسے تو شاید دنیا بھر میں ہی معاملہ یہ ہے کہ مکمل طور پر آزاد میڈیا شاید کہیں بھی نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ بہت اس لحاظ سے افسوسناک ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو میڈیا ہے, جو ٹاک شوز ہوا ہے, وہ ہر وقت جو اینکر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ مقامی سیاست پر جیسے مرغ نہیں لڑاتے, وہ اس طرح وہ ایک پارٹی کے بندے کو دوسری پارٹی کے بندے کے ساتھ لڑا رہے ہوتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مزاحیہ کھیل پیش کر رہے ہیں, جیسے کوئی ناٹک چل رہا ہے. اصل حقیقی مسائل کی طرف وہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے, آپ کو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اب راز کی بات نہیں ہے رہی کہ چند سال پہلے امریکہ نے ملینز ڈالر جو ہیں وہ ہمارے میڈیا کو دیے تھے. تو جب وہ ڈالرز دیتے ہیں تو وہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو ذہنی طور پر آپ کا ذہن, آپ کا دل, آپ کی زبان خریدتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ کہنا پڑتا ہے جو وہ میڈیا چاہتا ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا, کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا کہ پاکستانی میڈیا نے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم, اسرائیل کی زیادتیاں اور اسرائیل جو جس جبر اور دہشت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کی کہیں جھلک بھی نظر آئی ہو پاکستانی میڈیا میں.
نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ خریدا گیا میڈیا ہے، اور حکومتیں بھی کوئی اس میں دلچسپی نہیں لیتی کہ وہ اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالتی کہ بڑی طاقتوں کے ایسا کام کرے جسے بڑی طاقتیں ناراض دیکھیں نا. اگر آج اسرائیل ناراض ہوتا ہے ہم سے، اگر آج ہم اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہو تو امریکہ ناراض ہوگا، سیدھی سی بات ہے. لہٰذا ہمارا میڈیا جو ہے ایک تو اس طرح بکا ہوا ہے. دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو، خاص طور پر جب آپ نے ہمارے میڈیا کی بات کی ہے، تو ان کا معاملہ خالصتاً، اگرچہ یہ بزنس ہے، یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے ریٹنگ کا، پیسے کمانے کا، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کی کچھ حدود ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مفادات، آپ اسلام کے مفادات سب کچھ ترج کر دیں اس میں کہ آپ کی ریٹنگ بن جائے، آپ کا پتہ چل جائے، آپ بہت زیادہ دیکھا جاتی ہے اور آپ کو زیادہ اشتہارات ملیں. لہٰذا ہمارے میڈیا کو یعنی ان امپورٹنٹ ایشوز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، برملا لانا چاہیے. دیکھیے کشمیر کے بارے میں کبھی کبھار کوئی ذکر ہو جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں کم از کم ہر چینل پر ہفتہ میں ایک پروگرام لازماً ہونا چاہیے. اب وہاں سے روز نئی خبریں آتی ہیں لیکن نہیں کرتے. کبھی کبھار کشمیر کا ذکر ہو جاتا ہے، اسرائیل کا ذکر، اسرائیل کے مظالم کا ذکر تو کبھی کبھار بھی نہیں ہوتا. میانمار کے معاملے میں جو آپ نے دیکھا کتنی تباہی آئی، وہاں کیا کیا تھا ہمارے میڈیا نے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ اصل میں یہ مفادات، ذاتی مفادات، کاروباری مفادات، یہ جو ہے وہ راستے میں حائل ہے کہ ہمارا میڈیا دنیا بھر میں ہونے والے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا کوئی نقشہ، کوئی صورتحال پیش نہیں کر رہا. اس میں میں وسیم صاحب عرض کروں گا کہ دیکھیے اس میں آپ سوچیں کہ آزاد میڈیا یا جو سو کالڈ آزاد میڈیا ہے، اس کی پیدائش کب ہوئی؟ 9/11 کا واقعہ، مشرف کا دور. جی. اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بہت اہم شخصیت جو اس وقت بھی میڈیا میں بہت اہم مقام رکھتی ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا کانسیپٹ ان کے چینج کرے، تو کچھ وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ساتھ ملیں اور کانسیپٹ چینج ہو، کہ جو شدت پسندی ہے اس کو کم کیا جائے اور فلاں اس طرح کی باتیں. یہ 9/11 کے قریب کی بات ہے جب ہوا تھا. تو دیکھیں امریکہ کے کہنے پر ایک آزاد میڈیا کا ایک اوپن سکائی پالیسی مشرف دور میں شروع ہوئی. اس کی وجہ سے کچھ چینلز پیدا ہوئے اور بنے، اور اس کے بعد امریکہ نے ان کو فنڈ کیا. یہاں تک میں نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ پابندی ہے میڈیا کے اوپر کہ کسی مرے ہوئے امریکی فوجی کی ویڈیو یا تصویر بھی نہیں دکھانی. یہ 9/11 کے فوراً بعد جب امریکہ کی فوجیں تو آج تک نہیں دکھائی گئی. یعنی کہ باقاعدہ ایک پروٹوکول، کس کو شہید کہنا ہے، کس کو جاں بحق کہنا ہے اور کس کو ہلاک کہنا ہے، اس کا فیصلہ بھی کہیں اور سے ہونا تھا، تاکہ مائنڈ کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے. اور اس کے بعد نمبر 1 کہ امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے مفادات کو سرو کرنا، نمبر 1. نمبر 2، اسلام کے بارے میں جو لوگوں کا ایک لگاؤ تھا اس کو کمزور سے کمزور کر دو. ایشوز ایسے اٹھاؤ، ایسی شخصیات کو پروموٹ کرو کہ لوگ اسلام سے تھوڑا سا متنفر ہونا شروع ہو جائے، پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے. جو ایسے لوگ آئے، جو آپ نے اس کا ایک شاخصانہ یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان میں بہت سے اداکار جو پہلے اداکار اور اداکاریں جو ڈانس کرتی ہیں 11 مہینے یا اور جو واحیات رمضان میں اسلام سکھاتی ہیں، اسلام سکھا رہی ہوتی ہیں. پھر نمبر 3، پاکستان کے بارے میں جو بھی کوئی غلط انفارمیشن یا پاکستان کی برائی کرے نا، اس کو آسکر ایوارڈ تک دے دو. کوئی بری بات ہو نا، اس کو تو آپ اتنا ہائی لائٹ کریں اور اتنا ریپیٹ کر کے دکھائیں کہ جناب پاکستان کا امیج دنیا کے سامنے داغدار ہو جائے. اب آپ یہ سوچیں کہ جو پاکستانی میڈیا اس وقت بھی اور اس وقت سے اب تک جو دکھا رہا ہے، باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہر روز بم پھٹ رہے ہیں، پاکستان میں ہر روز جو ہے وہ فسادات ہو رہے ہیں، غیر جو مسلم ہیں ان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. جب وہ یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پہ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ کام انفارچونیٹلی ویسٹرن میڈیا نہیں کر رہا، یہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے. پھر سب سے آخری ضرب جو اس ہمارے میڈیا نے لگائی ہے، جو کہ بدترین ضرب ہے، اور وہ ہے مسلمان کی شرم و حیا کے اوپر. انہوں نے جتنے جو اپنا بد کرداری کے واقعات یا جو رپورٹ ہوئے ہیں ان کو ری انیکٹ کر کے دوبارہ کر کے وہ دکھایا کہ جناب فلاں نے فلاں کے ساتھ تعلقات کس طرح قائم کیا اور اس نے اپنے والدین کو کیسے ڈاج کیا اور پھر کیا ہوا. دین ہمارا کہتا ہے کہ برائی پر اور بے حیائی کو ڈھکو، بری باتوں کو ڈھانپو، اس کی تشہیر نہ کرو. لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو تشہیر کرتے ہیں.
لیکن ہمارا میڈیا اس پر لگا ہوا. ایسے ایسے پروگرام شروع ہوئے ہیں کہ جناب فلاں جگہ جا کے پارکوں میں جا کے وہ لیا جا رہا ہے ان کے سوالات, ان کے وہ چیزیں. آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو پبلسٹی از دا موسٹ افیکٹو پبلسٹی. صحیح بات. مثبت بات تو نہیں, منفی طریقے سے جو بات کی گئی ہے وہ جو پھیلتی ہے. تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ آج بھی بہت حد تک ویسٹرن جو کمانڈ ہے اس کو پرورش کر رہا ہے. وہ اب بولے ذرا اپنا اسرائیل کے خلاف, ان کو تو چاہیے روز خبر دیں. کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے ٹھیک ہے ہماری ایک فارن پالیسی ہے جس کو کبھی کبھی وہ سپورٹ کر دیتا ہے, ورنہ کشمیر پر جو روز ہو رہا ہے وہ تو وہاں کے لوگوں کے روز انٹرویو دیں. وہ نہیں چاہتا, میڈیا نہیں چاہتا کہ ہماری قوم بیدار ہو, اور میڈیا چاہتا ہے جو ڈکٹیشن ہمیں آ رہی ہے ہم اس کو آگے کر کے دکھائیں اور قوم کا ذہن جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. اور یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے الا ماشاء اللہ میجورٹی میڈیا کا یہ حال ہے. ضیاء صاحب, چائنا نے حال ہی میں ایک قانون پاس کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام کو سوشلزم سے کمپیٹیبل بنایا جائے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا حکومت پاکستان کو جو چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے, جو سمندر سے گہری, ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی ہے, یہ ڈائریکٹلی یہ معاملہ جو ہے سفارتی سطح پر ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے؟ وسیم صاحب آپ کی بات درست ہے, چائنا نے ایسا لاء پاس کیا, لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ چائنا نے ایسا لاء پاس کیا. اور چائنیز ایک اپنی فلاسفی پہ بلیو کرتے ہیں, ون چائنا پالیسی ہے ان کی. ایک کمیونسٹ یا سوشلسٹ کہہ لیں ملک ہے, سوشلسٹ ممالک جو ہوتے ہیں وہ نارملی اسی طرح کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ یوگار ایک کمیونٹی ہے وہ سنکیانگ میں ہے, وہاں پہ 55 مائنورٹیز ہیں, 55 مائنورٹیز ہیں, ان میں سے ایک یوگار ہے. باقی مائنورٹیز کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کا ان کا سلوک ہوتا ہے. ہاں مسلمان ایز اے آپ یوں کہیں کہ ان کے دین کے اندر, ان کی سائیکی کے اندر, ان کے جو میک اپ جینیٹک سٹرکچر ہے مسلمانوں کا, اب یہ کہہ لیں ان کی جینز کے اندر یہ بات ہے کہ وہ دب کے نہیں رہتے. وہ اتنی کچھ عبادات ہیں, کچھ بیئر منیمم ایٹ لیسٹ کچھ عبادات ہیں, کچھ رسومات ہیں, کچھ ان کے طریقہ کار ہیں, داڑھی ہے, حجاب ہے, باقی چیزیں, وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں یہ بات آتی ہے سامنے. اور جہاں بھی ہوں گے وہ, چاہے وہ یورپ میں ہوں, یورپینز بھی کئی مرتبہ, حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ دی ہے مسلمانوں کو, لیکن یورپ میں بھی کئی مرتبہ یہی وہ ان کا گلہ ہوتا ہے کہ آپ باقی کمیونٹیز کی طرح ہمارے ساتھ ضم کیوں نہیں ہوتے. جس طرح ہم شراب پی رہے ہیں, پوک کھا رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں, آپ کیوں ایسا نہیں کرتے. مسلمان وہاں بھی علیحدہ کمیونٹی کے طور پہ ہی رہتے ہیں. تو چائنا نے ایسا ایک بل تو یقیناً پاس کیا ہے. اس کو مغرب جو ہے وہ تو اپنی یقیناً جیسا کہ وہ ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, اپنا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ چائنا کے اندر جو یغور مسلمانوں کے لیے علیحدہ جگہیں ہیں ان کو ہٹلر کے کانسنٹریشن کیمپس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, جان بوجھ کے دیتا ہے تاکہ ایک نفرت پیدا ہو اس چیز سے, ضرورت سے زیادہ نفرت پیدا ہو. یہ نہیں کہ یقیناً ایک بری بات ہے, ہم تو اس کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن یہ ایسی تشبیہ دینا جو ہے, تشبیہ ایسی دینا کہ اس سے ظالمانہ وہ جو ہے ایک تصور ابھرے. جی, اسی طرح وہ اس لاء کو جو ڈریکونین لاء کے طور پہ سامنے پیش کرتے ہیں. ممکن ہے چائنا کے اندر یہ پالیسی جو ہے یہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تمام مائنورٹیز کے ساتھ ہو. ہم اس کے بھی بارے میں کچھ بات یہی کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف معاہدوں کے اندر چائنا کے ساتھ ہے. ان معاہدوں کے توسط سے ہماری گورنمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ایون ہمارے جو آپ یوں کہہ لیں کہ دوسرے پریشر گروپس ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کل یا پرسوں کی خبر ہے کہ امیر جماعت اسلامی چائنیز ایمبیسڈر سے ملے جی, اور انہوں نے وہاں پہ کشمیر پہ بھی بات کی اور یغور مسلمانوں پہ بھی بات کی. ہمیں تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. ہم خود ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بھی نقصان میں ہے یہ کام کرنا, ہمارے نقصان میں بھی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح رہیں. تو لہٰذا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سنیں گے, لہٰذا ہم ان سے ڈائریکٹلی ڈائلاگ کریں, بات کریں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے فورمز کے اوپر جا کے اونچے اونچے اعلان کرنا شروع کریں. ہم ان سے طے کر سکتے ہیں معاملات یہ, اور وہ آزادی دے سکتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر. تو اس طرح دونوں طرح سے معاملات حل ہوں گے. زیادہ امپورٹنٹلی چائنا ویک نہیں ہوگا, پاکستان ویک نہیں ہوگا. امریکہ اور ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے یہاں پہ
جو وہ چاہتے ہیں یہاں یعنی پہ. پاکستان اگر چائنیز کو پاکستان میں بزنس کے لیے ان کے ویسے باقی معاملات کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو پاکستان بھی مطالبہ کر سکتا ہے ان سے سفارتی سطح پر کہ آپ چائنا میں رہنے والے مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ان کے مذہبی حقوق جو ہیں ان کو آزادی دیں, اس میں مطالبہ تو ہو سکتا ہے. بائی لیٹرل وہ مطالبہ ہی کافی ہے, تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ٹھیک جی ایوب بیگ صاحب, فائنلی یہ فرما دیجئے کہ یہ بات تو طے ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان پہ ظلم اور جبر جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے, اور اس میں مغرب اور امریکہ جو ہے وہ پیش ہیں. اس حوالے سے اس کے تدارک کے لیے مسلمان حکمران جو ہیں وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ وسیم صاحب, آپ نے دکھتی رگ کو چھیڑا ہے. بہت بڑا المی ہے, بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ عوام کا معاملہ جو ہے سو ہے, اگرچہ عوام کا بھی رویہ اسلام کے حوالے سے ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, لیکن عوام کے پاس ایک بات تو ہے نا کہ وہ بے بس ہیں, ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن مسلمان حکمران اس وقت 57 مسلمان ممالک ہیں دنیا میں, اور وہ 57 حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں. امت مسلمہ کا کوئی تصور نہیں ہے. لہٰذا جب مسلمانوں کو کوئی زخ پہنچتی ہے تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جس مسلمان ملک کو زخ پہنچی ہے وہ اس پر بولے, باقی خاموش رہتے ہیں. میں اس پر اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے مرغیوں کا ایک ڈڑبہ ہو, اور قصاب جو ہے جب ایک مرغی کو نکالتا ہے تو باقی مرغیاں کہتی ہیں ہم سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, نہیں, باقی کہتی ہیں شکر ہے ہم بچ گئے, حالانکہ انہوں نے بھی بچنا نہیں ہوتا. امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بصیرت مجموعی وہ اس جو طاغوتی قوتیں ہیں, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ کسی ایک مسلمان ملک کے خلاف نہیں ہیں, وہ اسلام کے خلاف ہیں, وہ اس دین کے خلاف ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جو یہ ان کا نظام زندگی ہے, مثلا سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نظام جس طرح کہ اسلام کا نظام ہے اللہ کے حکم سے, اور ماشاء اللہ ایک انتہائی عادلانہ نظام ہے, وہ لوگوں کے سامنے آئے. اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظام تو ایک استحصالی نظام ہے, اس کے مقابلے میں جب یہ عادلانہ نظام سامنے آئے گا تو انہیں اپنی شکست کا خطرہ ہے. لہٰذا وہ اس حوالے سے مسلمان حکمرانوں کو دباتے ہیں, اور مسلمان حکمران جو ہیں وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنی کرسی بچانے. دیکھیے ہونا تو چاہیے تھا نا, فلسطین میں خاص طور فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کی کون سی قسم ہے جو روا نہیں رکھی گئی, لیکن کوئی ملک جو اسرائیل کے خلاف بولے کھلم کھلا. کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن ہم نہیں بول رہے, اس لیے کہ ہم اسلامی ملک ہے, مسلمانوں کے ملک ہے, ہم اسلامی ریاستیں نہیں ہیں. اگر ہم اسلامی ریاستیں ہوتی تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, جو کچھ چیچنیا میں ہو رہا ہے, اور سنکیانگ میں جو کچھ ہو رہا ہے. یقیناً یہ سب کچھ, اس سب پہ ہماری آواز اٹھنی چاہیے تھی, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہر مسلمان حکمران کو اپنی کرسی سے تعلق ہے, اور کسی بھی ملک میں اسلام بحیثیت نظام نہیں ہے, لہٰذا کسی کو اس کی پرواہ نہیں. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کشمیر کی. کشمیر میں ایک نعرہ لگتا ہے پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اور بھائی جب بالکل ٹھیک نعرہ ہے, بڑا اچھا نعرہ ہے, لیکن جب پاکستان میں عملی طور پر لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا تو کشمیر سے ہمارا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ پاکستان میں لا الہ الا اللہ زبان پہ ہی ہے نا, عملی طور پر تو نہیں ہے. جب یہاں عملی طور پر لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا, نظام نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ پر انحصار کرنے والا, تو ظاہر ہے وہ تعلق کشمیر سے ہمارا نہیں جڑ سکے گا. وہ بھارت کی ہم اس طرح مذمت نہیں کر سکیں گے, بھارت کے سامنے اس طرح ہم سینہ تان کے نہیں آ سکیں گے. اصل میں سب کچھ اس میں مضمر ہے کہ ہم نے جس بنیاد پہ, اور خاص طور پر پاکستان, اس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی غلطی پاکستان کی ہے, اس لیے کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا. لہٰذا سب سے پہلے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسلامی نظام یہاں قائم کرے. آپ یقین رکھیے اگر یہاں اسلامی نظام قائم ہو تو یہ ایکسپورٹ ہوگا, امت مسلمہ وجود میں آئے گی. پھر ہم دیکھیں گے کون سا امریکہ اور کون سا مغرب ہے جو مسلمانوں کو دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ اس میں تنگ کرتا ہے, ان پر مظالم کرتا ہے, ان سے زیادتی کرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. تو اصل قصور اپنا ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وسیم صاحب کہ بیگ صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ جو 57 ملک ہیں وہ 57 ٹکڑے ہیں مختلف, نمبر 1, اور ہر ٹکڑے کا جو نظام ہے یا جو اس پر جو حاکم ہے اس کو
کسی نہ کسی طاقت کا سہارا چاہیے اپنی کرسی برقرار ہر ایک رکھنے کا پہ۔ قبلہ جو ہے وہ مختلف ہے. مختلف ملک ہیں. اچھا، نمبر ایک کہ وہاں پر کوئی اسلامی نظام آئیں ان ممالک میں، یہ پہلی بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی سر توڑ کوشش ہے کہ کہیں وہ خلافت کا، گلوبل خلافت کا نظام نہ آئے. اصل بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک ملک کافی نہیں ہے. اگر پاکستان میں اسلامی انقلاب آ بھی جاتا ہے یا پاکستان اپنا قبلہ درست کر لیتا ہے اور وہاں پہ اسلام نافذ ہو جاتا ہے، جیسے میں وہی لیکن اصل چیز میں آپ سے وہی کر رہا ہوں کہ اصل خوف جو ہے وہ کسی ایک ملک میں اسلامی نظام آنے سے تو ہوگا ہی، لیکن اصل جو سب سے بڑا خوف جو ویسٹ کو ہے، کہیں وہ واپس وہ خلافت کا نظام نہ آ جائے جس خلافت کو انہوں نے پوری سازش کے ساتھ 20ویں صدی کے شروع میں انہوں نے ختم کیا تھا. کیونکہ اس میں آپ کو یاد ہے اگر خلیفہ کا ایک حکم آ جاتا ہے کہ تمام مسلمان ممالک پر جو ممالک ہیں وہ اس پر پابند ہے کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں، اس سے امریکہ کام. اور اب امریکہ جو ہے وہ اپنے اقدامات سے خلافت کی ٹرمینالوجی جو ہے اس نے ٹرمینالوجی کو نام خراب کو کر جو ہے دیا، وہ خراب اپنے کر اقدامات دیا. سے بدنام کر رہا ہے. جی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر بھی ایک نظام ہو، لیکن اللہ کرے کہ وہ نظام خلافت جو گلوبل ہے، جس میں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی اور امن کی ضمانت جو ہے وہ جو دے گا، وہ قائم ہو. ویسٹ نے ایک خلافت کو سپورٹ کیا اور وہ ہے قادیانیوں کی خلافت. قادیانیت بہت بڑا ایک ضربہ کاری ہے اسلام کے اوپر. چونکہ وہ ضربہ کاری ہے لہذا وہ اگر خلیفہ کا نام استعمال کریں یا خلافت کا کریں تو امریکہ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا یا ویسٹ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا. لیکن اصل جو خلافت المسلمین ہے، جو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کی احادیث میں ہے کہ وہ دور آئے گا پھر انشاءاللہ. اصل میں جب وہ اس سے خائف ہے کہ کہیں وہ نظام جو اگر آ گیا تو وہ پھر پوری دنیا کے مسلمان، ہر مسلمان کے لیے ایک باعث سکون ہوگا اور اس کی حفاظت کا ایک انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضمانت بھی ہوگی. آصف حمید صاحب، رضا الحق صاحب اور جناب ایوب بیگ مرزا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.